اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، آپ الیکشن جیتتے ہیں، الیکشن کے بعد اگر پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر آتا ہے، جو بھی ہوا آپ کی پارٹی سے، اور آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو ایک ان میں سے کیریکٹرز جو ہیں وہ تو بھی بالکل سروس میں ہیں، وہ ہے جسٹس اعجاز الاحسن۔ تو اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے پی ایم ایل این کی اور وزیر اعظم آپ کا ہوتا ہے، تو کیا پھر آپ اعجاز الاحسن کے خلاف جسٹس کے ریفرنس موو کریں گے؟ شکریہ محمد مالک صاحب۔ محمد مالک صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کی جماعت الیکشن جیتی ہے تو کوئی بھی بنتا ہے۔ میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ خدا کے فضل و کرم سے میں جو گلی کوچوں میں اور پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا کر دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے آنکھوں میں ایک ہوپ ہے، دل میں ایک تمنا ہے کہ 2017 کا 2013 کا جس نے پاکستان بنایا چلایا، اگر وہی نواز شریف دوبارہ مل جاتا ہے تو اس گرداب سے نواز شریف پاکستان کو نکالنے کی پوزیشن میں اب آ جائیں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں یہ تو فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے نا۔ اگر آپ کی پارٹی جیتی ہے تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خود بنیں گے یا کسی اور کو نامنیٹ کریں گے، وہ تو اس میں تو کوئی دو آرا ہے ہی نہیں، وہ تو انہوں نے فیصلہ محمد مالک صاحب یہ فیصلہ جماعت بھی کر چکی ہے، اور نواز شریف کے نام پہ قوم نے ہمیں ووٹ دینا ہے، اور نواز شریف تو اگر نواز شریف صاحب کا بیانیہ کلیئر ہے، اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا وہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے؟ یہی ایک طریقہ اکاؤنٹیبلٹی کا۔ ہاں، اب آ جائیں اس پہ۔ محمد مالک صاحب، پاکستان کے تمام اداروں میں خود احتسابی کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اگر ہم اس تنازع میں اس بحث میں نہ بھی پڑھیں تو ہر ادارے کے اندر خود احتسابی کا جو طریقہ کار موجود ہے، محمد مالک صاحب بدقسمتی سے جو اس قانون آئین یا طریقہ کار سے ماورا کوئی کام کرتا ہے، وہ اتنا طاقتور بااثر ہو جاتا ہے کہ وہ اس ادارے کا جو طریقہ کار احتساب کا ہوتا ہے اس پہ اتنا بااثر ہوتا ہے، اثر انداز ہو جاتا ہے کہ اس کا احتساب ممکن اس ادارے میں نہیں رہتا۔ ہماری یہ خواہش کوشش ہے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے کہ اس کو کوشش کی جائے کہ ان اداروں کے اندر خود احتسابی کا جو طریقہ کار ہے وہ عمل میں آ سکے، تاکہ اس ادارے پہ لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھ سکیں اور ریاست جو ہے وہ ترقی کے سفر پہ اس ٹریک پہ چل سکے۔ میرا سوال بڑا سمپل ہے۔ فوج کے اندر ایک خود نظام ہے، کسی بھی جج کے خلاف کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ جو جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کے پاس ریفرنس جاتا ہے، جیسے فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ریفرنس کے خلاف ریفرنس گیا اور وہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل کاؤنسل نے سنا۔ وہ اور بات ہے کہ عمران خان کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا، دوسرے کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن راستہ بڑا ایک ہی ہے کہ ریفرنس جانا ہوگا۔ بات بڑی سمپل ہے۔ کیا آپ لوگ، اگر آپ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اعلیٰ کار ہیں، سب کچھ ہیں، چلیں دوسروں کے پاس تو شاید آپ کا طریقہ کار، آپ کے پاس فیسلٹی نہ ہو، یہاں تو بڑی سمپل چیز ہے کہ پرائم منسٹر ریفرنس دے اور پھر سپریم کورٹ کی جوڈیشل کاؤنسل اس کو ان کی سن لے گی۔ تو کیا آپ ریفرنس موو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ محمد مالک صاحب، جو آپ نے فرمایا ہے کہ ایک ادارے میں خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے، میں بصد احترام یہ عرض کروں گا کہ ریاست کے تمام اداروں میں خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ طاقتور کو ہم زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، مگر چھوٹے ادارے جو ہوتے ہیں، چھوٹے اپنا رینک کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے متعلق ذرا ہم کم سوچتے ہیں یا کم علم رکھتے ہیں۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عدل کے نظام کے حوالے سے ہماری خواہش کوشش یہی ہونی چاہیے اور ہوگی، اور تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں جو اس پہ بلیو کرتی ہیں، ان کا پہلی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ خود احتسابی کا جو طریقہ کار اس ادارے کے اندر موجود ہے وہ خود سے اس پہ عمل کریں۔ جہاں تک سوال آپ کا ہے کہ اگر نہیں کوئی کرتا تو یقیناً اس کے لیے پھر حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کے ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت وقت ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ اقتدار پہ ہوں، ان کا
فرض بنتا ہے کہ، اور دیکھیں انصاف جو ادارے دیتے ہیں کم از کم وہ آپ کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، آپ کے جس طرح ابھی آپ نے اگر میں آپ کی بات میاں صاحب اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں تو یہ ہے کہ شاید سوچ آپ کی ہے لیکن ابھی آپ لوگوں نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا، لیکن کیا یہ ڈسکس ہوا ہے؟ لیکن جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، میں یہ جو اسمبلی کا لاسٹ سیشن تھا میں نے اس پہ بھی بات کی تھی محمد مالک صاحب کہ اتفاق سے ایک طاقتور ادارے کا جو ہیڈ ہے بنا ہے، اس کی سوچ اس کا ماضی بتا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں انصاف فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے اس کا جو سربراہ بننے والا ہے، جو کہ آج بن چکا ہے، تو تیسرا ادارہ ہے پارلیمنٹ جس میں کھڑا ہو کے میں اب گفتگو کر رہا ہوں، اس کا بھی فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے اس ادارے کا سربراہ نواز شریف کو بنانے جا رہی ہے۔ اب یہ ایک ٹرائکا اگر، اور ان کا سب کا ماضی ایک جیسا ہے اور بتاتا ہے کہ سارے اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے آئین قانون پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے شاید کسی دوسرے کو ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ہر ادارے کا سربراہ جو ہے اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے نہیں کہ میں کوئی 20 سال رہوں، میں کوئی 6 سال رہوں، ہر ایک کا ایجنڈا یہ ہے کہ اب میں جو پیریڈ مجھے آئین قانون نے دیا ہے اس کے مطابق میاں صاحب آپ کی بات سے اس پاکستان کو، آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے آپ نے جو اس دن پہلے آپ نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب وہیں تھے، یقیناً وہیں تھے، اسی لیے تو زیادہ سوال اٹھے تھے کہ وہاں سے اچانک اٹھے پاکستان آئے اور پھر ایک دن کے بعد واپس آ گئے۔ اتنی ایمرجنسی کون سی تھی، کیا تھی، انلیس کہ اس بیان کے بعد صورتحال کوئی خراب ہوئی ہو؟ اور اب ہم سن یہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے بڑی تسلی دی ہے، طے پا گیا ہے کہ کوئی بھی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وی ول ناٹ راک دا بوٹ، اور جیسے ہے ویسے ہی چلے گا، اور چلیں ٹھیک ہے ہم کوئی راکنگ آف دا بوٹ نہیں کرتے اور چیزیں آگے چلیں گی۔ تو کیا اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ بس چلو جی مٹی پاؤ، جو چودھری شجاعت کہتے تھے ہر بات ہے مٹی پاؤ، کہ اے فیصلہ ہو گیا مٹی پاؤ آگے چلو؟ نہیں محمد مالک صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ جیسے چل رہا ہے، آپ نے لفظ بولا جیسے چل رہا ہے، اب جیسے کو آپ موجودہ جو حالات ہیں، جو وقت ہیں، اس کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس لیے کہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ایک انصاف فراہم کرنے والے کا سربراہ بھی اس کا ماضی بتا رہا ہے، طاقتور ادارے کا سربراہ جو ہے اس کا بھی ماضی بتا رہا ہے، حال بھی بتا رہا ہے، اب تیسرے ادارے کا سربراہ بننے والا ہے جنوری میں، اس کا ماضی بھی گواہ ہے۔ اگر تینوں آئین قانون کے مطابق چلتے ہیں تو مجھے یا محمد مالک صاحب کو تو دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کسی سے لڑائی یار تھوڑی ہے، ہماری ایک اصولی ایک موقف ہے کہ بھائی آئین قانون کے مطابق حدود و قیود میں ادارے کام کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، یہی بیانیہ ہے، یہی فلسفہ ہے نواز شریف کا، جس کو بار، اور دیکھیں میں بیانیہ پتہ نہیں لوگ کس کو کیا کہہ دیتے ہیں، بیانیہ ہے کیا؟ بیانیہ کو آپ کہتے ہیں ترجیحات، آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات یقیناً وہ ہوتی ہیں کہ آپ فوری ریلیف کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ، ہم فوری ریلیف کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو تینوں اداروں کے سربراہ ہیں وہ کیونکہ آئین قانون پر میاں صاحب اس لیے اصل میں ہوا اس لیے تھا، آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، ہوا یہ کہ اتنی طویل خاموشی کے بعد جب نواز شریف صاحب پہلی باری بولے تو وہ بڑے وہ اینگری ینگ مین والی باتیں انہوں نے کی نا، وہی پرانی باتیں، یہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اس دن اکانومی کی باتیں نہیں چلی، کوئی ایسی بات نہیں چلی کہ ہم کیا کریں گے، پیٹرول کا کیا کریں گے، بجلی کا کیا کریں گے، انہوں نے بتایا کہ یہ 3 جرنیلوں کے ساتھ کیا کریں گے، 3 ججوں کے ساتھ کیا کریں گے، تو لوگوں نے کہا یہ تو وہیں سے سلسلہ ٹوٹا ہے جہاں پہ وہ جڑا ہے، جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اچھا پھر اس کا محمد مالک صاحب یہ اگر دور تک بات جائے گی نا 2014 تک تو تسلسل ایک ہی ہے، پھر آپ کو اس سے میں آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔